محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر میتھس ٹرکس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور ہم اپنے اس لیکچر میں ضرب کا انوکھا طریقہ جاری رکھیں گے اور آج ہم 25 کے ضرب کا انوکھا طریقہ پڑھیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو اور ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو، اور یہاں میں آپ کو 2 مثالیں اور 2 کوسچن دے دیتا ہوں، اور ان 2 کوسچن پر پھر میں رولز بھی بتاؤں گا اور ان رولز کے مطابق ہم ان 2 سوالوں کو حل کریں گے۔ جس طرح 5 کے ضرب کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس میں ضرب نہیں کرنا بلکہ ہم نے تقسیم کا عمل کرنا ہے۔ 5 کا جو لیکچر تھا اور 5 کے ضرب کا جو انوکھا طریقہ تھا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے ضرب نہیں کرنا بلکہ ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ہم تقسیم کریں گے اور ہم رولز پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں رول نمبر 1 آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ڈیوائڈ دا نمبر بائی 4۔ جس نمبر کو ضرب دینا ہے 25 کے ساتھ تو اس کو 4 پر ڈیوائڈ کرے۔ تو آئیے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 40 کو 4 پر۔ جب ہم 40 کو 4 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آسان ڈیویژن ہے۔ اس کے ڈیویژن سے کیا آتا ہے؟ اس کے ڈیویژن سے جو کوشن آتا ہے وہ کوشن یا خارج قسمت جو ہے وہ 10 ہے۔ اسی طرح اگر ہم 65 کو 4 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا کوشن جو ہے وہ ہول نمبر نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ ہول نمبر نہیں آئے گا بلکہ وہ کیا آئے گا؟ وہ فریکشن میں آئے گا۔ 65 کو جب ہم 4 پر تقسیم کرتے ہیں تو اس سے 16.25 آئے گا۔ تو یہاں ہمارا خارج قسمت یا کوشن جو ہے وہ 16.25 ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ 1 نمبر رول ختم ہوا، یعنی 4 پر ہم نے اس دونوں نمبروں کو ہم نے 4 پر ڈیوائڈ کیا ہے۔ اب مزید ہم رول نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ رول نمبر 2 کو غور سے سن لیں۔ put double zeros after the quotient۔ کوشن کے بعد ابھی ڈبل زیرو ڈالنا ہے if it is whole number۔ لیکن اگر یہی کوشن جو ہے، یہ خارج قسمت جو ہے جو اوپر حاصل ہوا ہے، اگر یہی ہول نمبر ہو، مکمل عدد ہو، اس میں فریکشن یا اشاریہ کسر نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم 2 زیرو لگائیں گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ فریکشن ہو، خارج قسمت کے ساتھ فریکشن ہو، اشاریہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم رول نمبر 3 پر چلیں گے۔ تو پہلے یہ کوسچن نمبر 1 جو ہے، اس کا خارج قسمت ہول نمبر آیا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ 2 زیرو ڈالیں گے۔ تو 2 زیرو ڈالنے سے ہمارا جو آنسر ہے وہ 1000 بنا ہے، 1000 تو یہ 1000 ہمارا آنسر ہے۔ لیکن ہمارا جو دوسرا کوسچن ہے اس میں کسر آیا ہے، اشاریہ آیا ہے، تو اس کے لیے ہم رول نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ reduce 1 degree decimal if the quotient is not a whole number۔ reduce 1 degree not, reduce 2 degree decimal, reduce 2 degree decimal if the quotient is not a whole number۔ اگر کوشن ہول نمبر نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا ڈیسیمل جو فریکشن کا حصہ ہے اس میں ڈیسیمل کو 2 درجے رائٹ طرف لے کے آنا ہے، 2 درجے رائٹ طرف لے کے آنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا آنسر بنے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں 16.25 جو ہے، یہ 16.25 جو ہے، اب ہم ڈیسیمل پوزیشن کو 2 درجے ریڈیوس کریں گے، یعنی 2 درجے بعد ہے تو 2 درجے جب ریڈیوس ہو جائے تو ڈیسیمل ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اس ڈیسیمل کو میں 2 درجے رائٹ سائڈ پہ لے کے آتا ہوں تو دیکھ لیں ڈیسیمل ابھی تقریباً بالکل رائٹ موسٹ پوزیشن پر آیا ہے، تو ڈیسیمل ختم ہے۔ تو ہمارا آنسر جو ہے ابھی 1625 آیا ہے۔ دیکھ لیں، ان 2 سوالات میں نے آپ کو 25 کے ضرب کا ایک اور طریقہ بتایا ہے۔ میں نے ضرب نہیں کیا ہے، یہ سن لیں، میں نے تقسیم کا عمل کیا ہے، پھر میں نے 2 زیرو ڈالے ہیں، اور دوسرے سوال میں نے اشاریہ کو 2 درجے میں رائٹ سائڈ پر لے کے آیا ہوں۔ تو اشاریہ کو کب میں رائٹ سائڈ پر لے کے آؤں گا؟ جب میرا خارج قسمت تقسیم کے بعد میرا خارج قسمت جو ہے وہ فریکشن آ جائے، تو اس صورت میں اشاریہ کو 2 درجے رائٹ سائڈ پر لے کے آؤں گا۔ لیکن اگر رائٹ سائڈ پر 2 درجے اشاریہ لے کے آنے سے کوئی ہنس
ہنس موجود نہیں ہے، 2 ہنس نہیں ہے بلکہ 1 ہنسا ہے، تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ اس صورت میں 0 ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ 0 ڈالوں گا، لیکن اشاریہ کو 2 درجے رائٹ سائڈ پر لے کے آؤں گا. تو میرا سوال نمبر 1 کا جواب 1000 آیا ہے. اب 40 کو 25 سے ضرب دے تو 1000 آئے گا، لیکن ضرب سے آئے گا. میں نے ضرب سے نہیں کیا ہے، میں نے تقسیم سے کیا ہے اور دوسری پر ڈالے ہے. اسی طرح اگر 65 کو آپ 25 سے ضرب دے تو 1650، لیکن ضرب سے آئے گا. یہاں میں نے تقسیم سے کیا ہے، تو تقسیم کے عمل سے میں نے آپ کو ضرب بتایا ہے، اور اس طرح اشاریہ کو میں نے آگے بھی لے کے آیا ہے. اس پر میں مزید 2 3 4 کویسچن کروں گا، آپ مزید سمجھ جائیں گے. تو یہاں میں مزید 2 اور کویسچن میں نے دیا ہے. کویسچن نمبر 3 جو ہے اس میں نے 456 کو 25 سے ضرب دیا ہے، لیکن یہی ضرب میں نے نہیں دیا ہے، میں نے ڈویژن کا عمل کیا ہے. دیکھیں 456 کو میں نے پہلے 4 پر ڈیوائیڈ کیا ہے، اور 4 پر ڈیوائیڈ کرنے سے میرا جو کوشن آیا ہے تو وہ 114 آیا ہے. یہ دیکھ لے 114. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ رول نمبر 2 پر میں نے آنا ہے، اور اس 114 کے ساتھ میں نے 2 صفر ڈالنے ہیں. تو یہ میرا آنسر بن گیا. میرا آنسر جو بنا ہے تو وہ 11400 بنا ہے. اسی طرح میں کویسچن نمبر 4 پر آتا ہوں. 865 کو میں نے 25 کے ساتھ ضرب دیا ہے، ضرب نہیں بلکہ تقسیم میں کروں گا. دیکھ لے 865 کو میں 4 پر ڈیوائیڈ کروں گا، اور اس کے ڈویژن سے جو خارج قسمت حاصل ہوگا تو ہول نمبر نہیں ہوگا بلکہ فریکشن میں ہوگا. اس کے تقسیم سے 216.25 آیا ہے، یہی میرا خارج قسمت ہے. اب 216.25 کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھ لے میں نے اس اشاریہ کو جو 25 کے بعد لگا ہے اس کو 2 درجے رائٹ سائڈ پر لے کے آنا ہے. تو دیکھ لے کس طرف میں لے کے آتا ہوں. یہ دیکھ لے میں رائٹ سائڈ پر لے کے آیا ہوں اس کو. تو اب میرا آنسر کیا بنا ہے؟ آنسر کو دیکھ لے. میرا آنسر بنا ہے 216.25. یعنی ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 21625 میرا آنسر بنا ہے. تو دیکھ لیں یہ 2 کویسچن میں نے کیے ہیں. اب مزید 2 اور کویسچن کو میں دیکھتا ہوں. یہاں 2 اور کویسچن کو آپ دیکھ لیں. ان کویسچن میں جو 5واں نمبر کویسچن ہے تو اس میں نے 7456 کو 25 سے ضرب دیا ہے. تو وہی ضرب کا عمل نہیں ہوگا بلکہ تقسیم کا عمل ہوگا. آپ دیکھ لیں 7456 کو 4 پر ہم ڈیوائیڈ کریں گے، تو اس کے ڈویژن سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ڈویژن خود کر سکیں گے. تو اس کے ڈویژن سے جو ہے 1864 آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اس کے ڈویژن سے 1864 آتا ہے. یہی میرا خارج قسمت ہے. اب 1864 کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ میں 2 0 ڈالوں گا اور یہ میرا آنسر ہوگا. تو دیکھ لیں میرا جو آنسر ہے وہ 1,86,400 آیا ہے. اب کویسچن نمبر 6 کو دیکھ لیں اور یہ میرا آخری کویسچن ہوگا. یہاں میں نے 4865 کو 25 پر میں نے 25 کے ساتھ میں نے ضرب دینا ہے، لیکن ضرب نہیں، ہم نے تقسیم کا عمل کرنا ہے. ہم نے 4865 کو 4 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور یہاں بھی ڈویژن کے عمل سے جو ہے وہ ہول نمبر نہیں آئے گا. دیکھ لیں یہاں ڈویژن کے عمل سے 1216.25 آئے گا اور یہ میرا خارج قسمت ہوگا. اب میں اس خارج قسمت کے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ اشاریہ کا جو پوزیشن ہے اس کو میں 2 درجے رائٹ سائڈ پر لے کے آؤں گا. تو لے کے آؤ اس کو. تو ابھی میرا جو آنسر بنا ہے دیکھ لیں میرا آنسر جو بنا ہے تو وہ کیا بنا ہے؟ 1,21,625. یہ میرا آنسر ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے 25 کے ضرب کا انوکھا طریقہ پڑھا ہے. بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس طریقے کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے بہت تیز طریقے سے اپنا ضرب کا عمل جو ہے وہ کر سکیں گے. اب میں آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی کافی ہے. میں آئندہ لیکچر کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.